बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान की बहनें अपने भाई के लिए, उनकी रिहाई के लिए और उनके आँख के इलाज के लिए जिस हद तक आगे जा सकती हैं वो जा रही हैं। जितना मुमकिन हो सकता है उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है। कोशिश ये कर सकती हैं कि बयान दे सकती हैं। अलीमा खान में हवाले से ज़्यादा ही गुस्से में आ गई, इश्तिहाल में आ गई और उनका इश्तिहाल अपनी पार्टी के हवाले से बनता भी है। उनकी तरफ से पार्टी क़यादत को धो के रख दिया गया। उन्होंने क्या कहा आपके सामने रखते हैं। मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो कुछ कहा वो तो लंबी चौड़ी बातें हैं। उनकी तरफ से जो कुछ कहा गया वो आपके सामने इस तरह से रखते हैं कि खबरों में जिस तरह से बयान हुआ है। अलीमा खानम कहती हैं कि इमरान खान की सेहत पीटीआई का मामला नहीं है, ये हमारा मसला है। पार्टी ऐसे रिलैक्स है जैसे बानी का इलाज हो गया है। बयानिया का बोझ ना उठा सकने वाले एक साइड पर हो जाएं। बानी की सेहत पर फैसला करना पार्टी नहीं, हमारा मैंडेट है। ये जो बानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है ये मीडिया की तरफ से इस्तेमाल किया गया है। अलीमा खान की तरफ से तो बानी नहीं कहा जाता बल्कि वो तो इमरान खान ही कहती हैं। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी ने जो दावे किए उनको काउंटर नहीं किया गया, पार्टी की तरफ से उसका जवाब नहीं दिया गया। जो बातें उनसे पता चल रही हैं बैरिस्टर गौहर से मालूम होनी चाहिए थी। हम 13 मार्च से इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ रहे हैं, चीफ जस्टिस उठकर चले जाते हैं। अदालतें ऐसी नहीं होती, पार्टी में मुदाखलत नहीं, भाई की सेहत का सवाल है। गौहर केस भी ना लगवा सके, इस तरह से अलीमा खान की तरफ से कहा गया है। जब अदालतों की बात होती है तो सेल अफरीदी साहब डोगर साहब की कोर्ट में चले गए। एक कोर्ट अब्दुल हमीद डोगर की भी हुआ करती थी, लेकिन ये सरफराज डोगर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। वहाँ पे सुहेल अफरीदी साहब जाते हैं, वो उनसे बात करना चाहते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। वो 1.5 घंटे तक बैठे रहते हैं, केस सुनते रहते हैं कि केस ख़त्म हो तो वो उठ के बात करें। केस ख़त्म होते हैं वो रोस्टन के करीब चले जाते हैं। वहाँ पे खड़े होकर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन सरफराज डोगर साहब सुनी अनसुनी करके वहाँ से उठ के चले जाते हैं। अलीमा खान भी यही बात कर रही हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि जो बातें इनकी तरफ से हमें बताई जानी चाहिए थी वो बातें मोहसिन नकवी की तरफ से सामने आ रही हैं। इस तरह से उन्होंने गौहर खान पर तनकीद की और पार्टी पर भी तनकीद की है। इनकी तनकीद बनती है क्योंकि ये इनके भाई का मामला है, इनकी भाई की आंख का मामला है। तो दूसरे सईद हैदर को गिरफ्तार किया गया था कि उन्होंने इमरान खान की पिंड पहुंचने की वीडियो बना ली थी। इमरान खान तो कहीं नजर नहीं आए, गाड़ियां बाहर नजर आई थी। अब ये खबर आई है कि उनको गिरफ्तार करके अदालत पेश कर दिया गया। वहां से रिमांड कितना मिलता है ये अदालत की सवाबदीद है, या फिर जिस तरह से ये इस्तग़ासा वाले चाहेंगे रिमांड ले लेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हमने आपको पिंडी के अपने विजिट के बारे में भी बताना है, ट्रेन में किस तरह से खाना दिया जाता है वो भी आपके सामने बात रखनी है। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं नौरीन खान की। ये इमरान खान की दूसरी बहन है जो एक खड्डे में गिर गई थी, एक ऐसे नाले में गिर गई थी जो ज़ेर तामीर है। वहाँ पे ये गिरती हैं, इनको उठाया जाता है, इनको संभाला जाता है। वो कहती हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं बच गई हूँ, और ये बिल्कुल साबित होता है कि जिसको अल्लाह रखे उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो नौरीन खान अपने भाई की रिहाई के लिए और आजकल तो उनकी आँख के इलाज के लिए कोशिशें कर रही हैं। इनका ये मुतालबा है कि इमरान खान को आँख के इलाज के लिए शफा इंटरनेशनल में ले जाया जाए। रावलपिंडी में एक अशफा रावलपिंडी भी है, वो कहते हैं कि उसमें नहीं बल्कि इमरान खान को शफा इंटरनेशनल में दाखिल करवाया जाए। तो हुकूमत की तरफ से कभी कह दिया जाता है कि दाखिल करवा देते हैं, कभी कह दिया जाता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। और आज़म निसार की तरफ से कहा गया है कि जो भी जेल के ज़वाबत हैं, कानून हैं, उनके मुताबिक इमरान खान को इलाज फराहम किया जा रहा है। तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब को जेल के कवायद के मुताबिक इलाज फराहम किया गया था जब वो पाकिस्तान से बाहर इलाज करवाने के लिए गए थे? और उनके भाई की तरफ से कहा गया था कि ये 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में इलाज करा के वापस आ जाएंगे। ख्वाजा आसिफ की तरफ से कौमी असम्बली में कहा गया था कि ये 86 लोग बैठे हुए हैं मुस्लिम लीग नून के, जो सारे के सारे जमानती हैं, जामन हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब इलाज करा के वापस आ जाएंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब कभी वापस नहीं आए, इलाज के नाम पर गए थे। अगर वापस आए हैं तो फिर उस वक्त आए हैं जब काजी फाइसा साहब की तरफ से उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया, और काजी फाइसा को लाने वालों की तरफ से भी ऐसा ही सिग्नल दिया गया था।
آج ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جیل کے ضوابط اجازت نہیں دیتے، اب ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جیل کے قواعد اس کی اجازت نہیں دیتے، تو اس وقت جیل کے قواعد کہاں پہ گئے تھے؟ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پنڈی کی۔ میں نے پنڈی کا وزٹ کیا، لاہور سے مجھے پنڈی جانا تھا، میں ٹکٹ کروانے کے لیے گیا تو اس میں کوئی 400 روپے ہے، پہلے کی نسبت زیادہ چارج کیا جا رہا، 400 نہیں بلکہ 450 500 روپے پہلے کی نسبت زیادہ چارج کیا جا رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ کیا کرائے بڑھ گئے؟ انہوں نے کہا نہیں، کرائے نہیں بڑھے، بلکہ ہوا یہ ہے کہ اب ٹرین میں ریل میں کھانا دیا جائے گا۔ میں نے کہا کہ کس کلاس کو؟ انہوں نے کہا کہ ساری کلاسوں کو، جس میں بھی بکنگ ہوگی وہاں پہ کھانا حکومت کی طرف سے، ریلوے کی طرف سے دیا جائے گا۔ یہ حنیف عباسی صاحب کی طرف سے ایک نیا قانون لاگو کیا گیا ہے کہ مسافر جو سفر کریں گے، ٹکٹ بک کروائیں گے، ان کو کھانا ٹرین میں دیا جائے گا۔ میں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ کھانا کیسا ہے۔ تو کھانا جو ٹرین میں دیا گیا، یہ وہاں پہ ڈبہ ایک سب کو دیا گیا، اور یہ رمضان المبارک ہے، اس کے باوجود بھی پیسے کاٹے گئے، اور کھانا کیا تھا بلکہ اس کو ریفریشمنٹ کہا جائے تو بہتر ہے۔ یہ 3 چیزیں اس میں موجود تھیں۔ یہ ریفریشمنٹ جس کی ہم نے آپ کے سامنے بات کی ہے، اور یہ ڈبہ بھی رکھا ہے، یہ ریلوے کی ٹرینوں میں دیا جاتا ہے، ان میں دیا جاتا ہے جو ریلوے کے زیر انتظام چلتی ہیں، اور کچھ کو ان کی طرف سے کمرشل بھی کیا گیا ہے جس میں بزنس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گرین لائن ہے، بزنس ایکسپریس، اس میں اور گرین لائن میں بہترین کھانا دیا جاتا ہے جس میں بریانی ہوتی ہے، نان ہوتا ہے، مٹن ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی اس میں چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کی اپنی ایک مثال ہے، لیکن بات ہم کر رہے ہیں ان ٹرینوں کی جو ریلوے کے زیر انتظام چلتی ہیں۔ ایک ڈبہ پکڑا دیا جاتا ہے اور پیسے 500 روپے کاٹ لیے جاتے ہیں۔ ایک یہ بند دیا گیا ہے، اس کو برگر کہا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے 500 یا 450 روپیہ کاٹا جاتا ہے۔ تو میں نے ٹرین میں بھی جو لوگ یہ فراہم کر رہے تھے، میں نے پوچھا کہ کیا اکانومی کے لوگوں کو بھی یہ سارا کچھ دیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اکانومی کے لوگوں کو چائے نہیں دی جاتی، باقی سارا کچھ دیا جاتا ہے۔ بہرحال روزہ تھا، روزے میں چائے تو کیا کھانا بھی نہیں دیا جانا چاہیے تھا۔ بہرحال ان کی طرف سے ایک ایک پیکٹ سب کو دیا گیا، چائے تو سرو نہیں کی گئی، شاید سارے لوگوں کا روزہ تھا، اور یہ کھانا لوگوں نے اپنے ساتھ لے جانا تھا۔ واپسی پر رات کو ان کی طرف سے یہی والا ڈبہ دوبارہ سے یہی چیزیں اس میں موجود تھیں، دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ چائے بھی دی گئی۔ یہ چیزیں تو اتنی گرم نہیں تھیں، چائے بہرحال گرما گرم دی گئی تھی، شاید اس وقت بنائی گئی تھی۔ تو باقی چلتے ہیں وہاں پہ جو میں نے ملاحظہ کیا وہاں کی ٹیکسیوں کا، تو بڑی مایوسی ہوئی۔ لاہور میں جس طرح سے آپ یانگو ہے یا پھر ان ڈرائیو ہے، ان کو جیسے آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو جتنی بھی محدود مدت میں وہ وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں، جو آپ نے منزل بتائی ہوتی ہے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پہ جب بکنگ کروائی گئی تو اس نے کہا کہ میں پہنچنے والا ہوں، لیکن وہ بندہ آدھے گھنٹے میں بھی نہ پہنچا۔ میں وہاں پہ انتظار کر رہا تھا، تو یہ بکنگ اس کی کینسل کروائی گئی۔ دوسرے کو کہا گیا تو وہ بھی کوئی 10 منٹ کے بعد ہی وہاں پہ پہنچا، لیکن اس نے منزل پر پہنچا دیا۔ اور واپسی پر یہ ہوا کہ ایک مرتبہ پھر بکنگ کروائی گئی، وہ ٹیکسی والا بھی ایسا ہی تھا، اس کی طرف سے ایسا کیا گیا کہ راستے میں آ کے اس نے کہا کہ آپ کی منزل یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ اسے بتایا گیا تھا کہ یہاں سے مجھے لینا ہے اور اسٹیشن تک پہنچانا ہے۔ اسٹیشن کے راستے میں اس نے کہا کہ یہاں پر آپ کی لوکیشن ختم ہو گئی۔ اس کو کہا بھئی اسٹیشن پر پہنچائیں، اسٹیشن پر اس کی طرف سے مجھے پہنچایا گیا، اس کا نام بھی میرے پاس موجود ہے، اور جو پہلے لے کے گیا تھا اس کا نام اور نمبر بھی موجود ہے، لیکن اس کو جب کہا کہ مجھے اسٹیشن پر پہنچایا جائے، اس نے پہنچا تو دیا، اس کے لیے میں نے پھر اس کو الگ سے ادائیگی کی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ راولپنڈی میں کس طرح سے ٹیکسیاں مسافروں کو لے کے جاتی ہیں، لے کے آتی ہیں، کس طرح سے کہا جاتا ہے کہ میں پہنچا ہوں، اور پھر آدھے گھنٹے بعد بھی بندہ ٹیکسی لے کر نہیں پہنچتا۔ یہ تو آپ کو بتا دیا۔ باقی ریلوے میں میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ کھانا دینے کی ضرورت ہے۔ کہا گیا کہ اکانومی میں بھی لوگوں کو ایسا کھانا دیا جاتا ہے، اور جس کی ٹکٹ 1000 سے زیادہ ہوتی ہے، 1000 سے کم والے کو نہیں دیا جاتا، 1000 سے زیادہ والے کو کھانا دیا جاتا ہے، اور سب کے لیے یہ مینڈیٹری یعنی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ جو کھانا نہیں لینا چاہتا اس کو بھی ٹکٹ میں پیسے کٹوانے پڑتے ہیں۔ یہ لازمی ہے کہ آپ نے ٹکٹ میں پیسے دینے ہیں، کھانا آپ لیتے ہیں یا نہیں لیتے، آپ کے سر پر زبردستی وہ نہیں رکھ سکتے۔ چلتے ہیں بسنت کی طرف۔ جس طرح سے حکومت کی طرف سے آپ اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ صرف 4 لوگ جاں بحقو ہیں، 4 لوگ تو کیا، ایک بندہ بھی مر جائے تو اس کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے، اس کا کوئی بھی ازالہ نہیں ہے۔ پہلے 4 بتایا گیا تھا، پتہ چلا ہے کہ 17 لوگ جاں بحقو ہیں،
تو ہر جو بچہ ہے، ہر جو بندہ ہے، ان کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ درختوں سے گر کر کتنے جاں بحق ہوئے ہیں، اور کتنے بجلی سے جاں بحق ہوئے، کتنے چھتوں سے گر کر جاں بحق ہوئے، زیادہ تر چھتوں سے گر کر جاں بحق ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات کرنی ہے کہ ہر ایک کے لیے اپنا جو فیملی کا ممبر ہوتا ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، جو بھی ہے، اس کی اہمیت اتنی ہی ہے جتنی مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے اپنے بیٹے جنید کی ہے، یا اپنے والد گرامی میاں محمد نواز شریف کی ہے۔ اس کے باوجود بھی پتہ تھا کہ اتنی ہلاکتیں ہو سکتی ہیں، اس طرح سے یہ خون ریزی ہو سکتی ہے، پھر بھی بسنت کو منایا گیا۔ اور پھر ان لوگوں کی دیکھیے کہ ان لوگوں کی طرف سے کسی قسم کا بھی اظہار افسوس نہیں کیا گیا۔ رسمی طور پر کہا گیا کہ ایک بھی ہلاکت پر ہمیں افسوس ہے، لیکن یہاں پہ 17 لوگوں کی جان چلی گئی، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ترائی والا واقعہ بھی اسی دوران ہوا تھا۔ وہاں پہ کتنے لوگ جاں بحق ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ساری کی ساری بسنت اسی طرح سے منائی گئی جس طرح سے ان کا پروگرام پہلے دیا گیا تھا۔ تاہم مریم نواز شریف نے اپنی 1-2 تقریبات منسوخ کی تھیں، باقی سارا پروگرام اسی طرح سے 3 روز تک ڈھول ڈھمکے بجتے رہے، بینڈ باجے بجتے رہے، اسی طرح سے لائٹنگ کی گئی ہوتی رہی۔ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں رکھا گیا ہے، وہاں پہ اب جیلر تبدیل ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے عبدالغفور انجم جیلر تھے، ان پر جیل کے سائے منڈلانے لگے ہیں، وہ کسی وقت بھی جیل جا سکتے ہیں، ابھی نہیں لیکن وقت آئے گا تو ان کو بھی شاید جیل جانا پڑے، کیونکہ عمران خان کی ایک بہن عظمیٰ کی طرف سے ان پر کیس کیا گیا ہے کہ انہوں نے لاپرواہی کی اور عمران خان کی آنکھ ضائع ہوتے ہوتے بچی ہے۔ ان کی طرف سے بر وقت ان کو علاج کی سہولتیں فراہم نہیں کی گئیں۔ تو جیسے ہی حالات بدلتے ہیں، جیسے صورتحال بدلتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ عبدالغفور انجم صاحب بھی اسی جیل کی ہوا کھاتے ہوئے نظر آئیں جس میں آج کل عمران خان کو رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔